انہوں نے سیلری کے اوپر جو نوکری پیشہ لوگ تھے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، اور 20 روپے کی لیوی جو ہے وہ بڑھانے کا مطلب یہ کہ آپ کا ہمیشہ کے لیے 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے مہنگا ہو جائے گا، اور پیٹرول ڈیزل 20 روپیہ مہنگا کرنا ایک وقت میں اور ہمیشہ کے لیے مہنگا کر دینے سے ایک طوفان آئے گا اس ملک کے اندر۔ اس کے علاوہ بے تحاشا ایکسپورٹرز پر کون ٹیکس لگاتا ہے جو، اور ایکسپورٹرز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دی، یعنی کہ ان کو زر مبادلہ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ شریار صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب پر جو ہے جیل میں سختیاں ہو رہی ہیں، جب ان کے بیرک کی پکچرز بھی آ گئی ہیں سامنے تو وہ تحفظات دور ہوئے۔ بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے پروگرام صرف خبرنامہ ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف شہریار ریاض صاحب۔ راولپنڈی کے حلقے نے 56 سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا حنیف عباسی اور شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں، اور نتائج جو بھی آئے وہ آپ سب کے سامنے۔ لیکن اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے، کل عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، بڑی طویل ملاقات ہوئی، وہ احوال بھی جانیں گے اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے شہریار صاحب بہت شکریہ، آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا۔ سنیں کل 2 گھنٹے خان صاحب نے آپ کو بٹھا کے رکھا ہے، ذرا احوال بتائیے گا، کیا گفتگو ہوئی؟ جی، کل ہم لوگ خان صاحب کو مل کر آئے ہیں اور کافی دیر ملاقات رہی، اور کافی جو ملک کے مختلف صورتحال ہیں ان کے اوپر سب باتوں پہ ہماری ڈسکشن ہوئی، اور خان صاحب کی جو گائیڈ لائن تھی وہ ہمیں ملی کل، اور الحمدللہ بہت اچھی ملاقات رہی۔ خان صاحب ہائی اسپرٹس میں ہیں، اور انہوں نے بہت سی ڈائریکشنز بھی دی پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے حوالے سے، اور جو اپنے کارکن ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے حوالے سے، اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی۔ اس طرح سے ملک کی جو اجتماعی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اچھا شریار صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب پر جو ہے جیل میں سختیاں ہو رہی ہیں، جب ان کے بیرک کی پکچرز بھی آ گئی ہیں سامنے تو وہ تحفظات دور ہوئے۔ جی، میرے خیال میں یہ تحفظات تو رہیں گے، کیونکہ جب تک تاریخ کو اگر آپ کمپیئر کریں گے، میاں صاحب جس سیل میں تھے وہاں پر اس سیل کی جو کنڈیشن، اس کے جو سائز تھا، وہ اس کا جو ہے خان صاحب سے موازنہ کیا جائے تو خان صاحب تو بہت چھوٹے سے ایک ان کو کمرہ ملا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ رہتے ہیں، اسی کے اندر وہ سب کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ملاقات پہ پابندی اس طرح سے ہے کہ آدھا گھنٹہ پورے ایک ہفتے میں کسی ایسے قیدی کو جو وہاں پر اس وقت جیل میں ہے اس کو اس طرح کی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ پورے ہفتے میں آدھا گھنٹہ صرف وہ ملاقات کر سکے اپنے پولیٹیکل باتوں کے لیے، یا اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے لیے مزید آدھا گھنٹہ ان کو ملتا ہے منگل والے دن۔ تو اس طرح سے یہ بہت ریسٹرکشنز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کو بہت چھوٹا سا کمرہ دیا گیا، اگر اس کا موازنہ کریں میاں صاحب کے کمرے سے تو وہ تقریباً 20x30 کا کمرہ تھا، اور یہ قریب 8x10 کا کمرہ ہے، تو اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اور میاں صاحب کے پاس تو 40 لوگ آیا کرتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، جبکہ یہاں پہ صرف اور صرف 6 لوگوں کی اجازت ہے کہ 6 لوگ مل سکتے ہیں ان کو، وہ بھی ایک ہفتے میں آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ انتہائی نامناسب ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی ماضی میں۔ صحت کے حوالے سے بتائیے گا، خان صاحب کی صحت کیسی تھی اور انرجی ڈاؤن تو نہیں ہوئی ہوئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب کی انرجی بھی بہت ہائی تھی الحمدللہ، اور ان کی صحت بھی ٹھیک تھی، اور وہ ریگولر کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو دن میں شاید 2 مرتبہ واک کے لیے اجازت ہے، تو اس طرح سے ان کی صحت اور اسپرٹس بہت ہائی ہیں الحمدللہ۔ اچھا شریار صاحب تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا، الیکشنز پہ بات کریں گے۔ شیخ رشید صاحب کافی کلوز تھے خان صاحب کے ساتھ، اینڈ ٹائم پر آپ پر اعتماد کیا خان صاحب نے، آپ کو ٹکٹ جاری کر دیا، ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ان سے؟ آپ کے کیا اختلافات چل رہے ہیں شیخ صاحب سے؟ دیکھیے جی، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ 2018 میں خان نے مجھے ٹکٹ دیا، اور پھر مجھے انہوں نے کہہ کر اور ٹکٹ واپس لے کر اور کسی اور کو دے دیا، تو میں خان کی جو انسٹرکشنز تھی اس کے اوپر بالکل میں نے لبیک کہا، اور نہ صرف ٹکٹ واپس کر دیا بلکہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی بھرپور مدد بھی کی، ان کے لیے جلسے بھی منعقد کروائے مختلف، اور بھرپور ان کی حمایت کی۔ مجھے
ذاتی طور پر کوئی کسی قسم کا شیخ صاحب سے یا کسی اور شخص سے بھی کوئی اناج نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آخری 6 مہینوں میں وہ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا، کیونکہ ان کی جماعت بھی علیحدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ورکرز کا استحصال کرتے رہے ہیں خان صاحب کے پاس یہ باتیں پہنچی، اور جس طرح سے اقتدار کے دنوں میں جب ایک سیٹ کے اوپر ایک اتنی بڑی منسٹریز ملتی رہیں جناب کو، تو ہمارے ورکرز کے ساتھ بھی بہت برا پیش آتے تھے. تو میرے خیال میں یہ سب مکافات عمل ہے، جس طرح آپ کریں گے اسی طرح آپ کو اس کا واپسی ہوگی. اچھا شہریار صاحب، شیخ رشید صاحب جو آپ پر ایلیگیشنز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 5 کروڑ میں ٹکٹ خریدا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ میں 2 سال رہا ہوں پی ٹی آئی کا ضلع کا صدر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. ٹکٹ بھی میں نے 2018 میں واپس کیا. تو ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے تو یہی انعام ہوتا ہے کہ اس کو وقت آنے پہ اس کی جو خدمات ہیں اس کے ضلع میں اس کو ٹکٹ مل جائے اور وہ الیکشن لڑے. اور جہاں تک رہی پیسوں کی بات، تو یہ الزام بڑا مضحکہ خیز ہے. یہ وہی صاحب ہیں جن کو میرے والد صاحب سیاست میں لے کر آئے، پورا پنڈی اس سے واقف ہے. اور 2018 کے جلسوں میں ان صاحب نے تو مجھے آفر کی جلسے کے اندر، اور میرے پاس وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو پیسہ آپ کے والد صاحب نے خرچہ مجھ پہ مختلف مواقع پہ اور مجھے سیاست میں لے کے آئے، یہ بھرے جلسے میں انہوں نے بات کی. میں ان کا احسان مند ہوں، اور جب بھی آپ کو وہ پیسے چاہیے ہوں گے تو میں آپ کو پیسے واپس کرنے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ ان کے بہت احسانات ہیں. تو اتنی اکنالجمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے اس طرح کی بات کرنا یہ ان کو زیب نہیں دیتا. ان کو میرے خیال میں اگر ریٹائرمنٹ لینی بھی ہے تو باعزت طور پہ لے لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ٹھیک ہے شہریار صاحب، ایک کوسچن جو ہم ہر پی ٹی آئی کے رہنما سے پوچھتے ہیں، کورٹس کو بھی کور کرتے ہیں، آپ کب تک دیکھ رہے ہیں رہائی؟ آلموسٹ کیسز بھی اینڈ پہ ہیں. دیکھیے، ایک تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کل کی بجائے آج ہمارے ساتھ خان صاحب موجود ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ جس طرح سے فیبریکیٹ کیے گئے ہیں، جس طرح سے وہ بنائے گئے ہیں کیسز، تو آپ کے سامنے ہی ہے سائفر کا کیس جس میں بہت زیادہ شور تھا کہ جی اس میں سزا ہوگی اور اس میں بہت مٹیریل ہے. کچھ بھی نہیں نکلا، نہ سائفر آیا سامنے اور نہ سزائیں آئیں، بلکہ الحمدللہ 2 ججز نے بیٹھ کر اور انصاف کا بول بالا کیا، اور انہوں نے ایک پہلو کے اوپر انہوں نے سب یہ باتیں سنی، دونوں سائڈوں کے وکلاء سے، اور الحمدللہ خان صاحب کو باعزت بری کیا اس کیس کے اندر. اسی طرح جو باقی کیسز ہیں وہ تو صرف خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں. وہ بھی جلد از جلد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور خان صاحب جلد ہمارے ساتھ ہوں گے. شہریار صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے تاریخی فیصلہ سنایا سائفر کیس میں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی باعزت بری کیا، لیکن ماضی میں یہی عامر فاروق صاحب تھے جن پر خان صاحب عدم اعتماد بھی کر چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو آپ ان کو ہیرو بنا لیتے ہیں، اور جب فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو پھر عدم اعتماد شروع ہو جاتا ہے. جی میرے ایک دوست ہیں، وکیل صاحب ہیں، ان کا پی ٹی ایس سے تعلق نہیں ہے، تو کل رات کو وہ ملے تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. یہ بات اس طرح سے ہے جی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضمیر انسان کا جب بھی جاگ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز پیدا کی ہے انسان کے اندر، تو اگر کسی بھی جج کا ضمیر جاگ جائے، دیکھیے نا اسلام آباد ہائی کورٹس میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور ایک اسکیم کے تحت. لیکن جب ججز کا ضمیر جاگا ہے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور کرتے کرتے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہونا چاہ رہی ہے. اور آج جو گھیبا صاحب نے، آنریبل چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح سے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر مجھے اور مزید یقین ہو گیا کہ یہ ملک قائم بھی رہے گا اور انشاءاللہ پھلے پھولے گا بھی. کیونکہ جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے ججز آ جائیں اور وکیل کھڑے ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی، جیسے چرچل نے بھی یہی بات کہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا تابناک مستقبل ہے. اور انشاءاللہ کیونکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے، موجودہ حکومت کو کب تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے یہ حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟
نہیں، آپ کے خیال میں یہ حکومت چل رہی ہے؟ جی مجھے تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت چل رہی ہے. یہ حکومت جن بیساکھیوں پہ قائم ہے وہ بیساکھیاں زیادہ عرصہ اس حکومت کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی. اس بجٹ کے ساتھ کے ذریعے جس طرح سے غریب آدمی کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، جس طرح سے مہنگائی کا طوفان آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ انہوں نے مینوفیکچررز کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، انہوں نے سیلری کے اوپر جو نوکری پیشہ لوگ تھے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، اور 20 روپے کی لیوی جو ہے وہ بڑھانے کا مطلب یہ کہ آپ کا ہمیشہ کے لیے 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے مہنگا ہو جائے گا. اور پیٹرول ڈیزل 20 روپیہ مہنگا کرنا ایک وقت میں اور ہمیشہ کے لیے مہنگا کر دینے سے ایک طوفان آئے گا اس ملک کے اندر. اس کے علاوہ بے تحاشا ایکسپورٹرز پر کون ٹیکس لگاتا ہے؟ جو اور ایکسپورٹرز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دی، یعنی کہ ان کو زر مبادلہ سے کوئی غرض نہیں ہے. باہر سے پیسہ آنے پہ ان کو کوئی، اور ایکسپورٹس تو بڑھانی چاہیے، چاہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہوں نوجوانوں کے لیے، یا وہ آپ کی ایگریکلچر ہو، آپ کی صنعتی پیداوار ہو. تو ایکسپورٹس تو کرنی بہت امپورٹنٹ ہے ملک کے لیے. اسی کے ذریعے ڈالرز آئیں گے، اسی کے لیے پاؤنڈز آئیں گے، اسی کے ذریعے یورو آئے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح سے یہ بجٹ بنائے. میرے خیال میں بجٹ بس ایسے ہی یہ بنا دیا گیا. اور بینکرز کبھی بھی اچھے اکانومسٹ نہیں ہو سکتے، یہ ایک دنیا کا ایک مسلمہ قانون ہے. اور ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں میرے خیال میں انہوں نے یہ IMF کے ساتھ مل کے بجٹ بنایا ہے، اور یہ سب تھیوریٹیکل بجٹ ہے اور عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا شریار صاحب، آپ کے سیاسی حریف کہتے ہیں کہ PTI جو ہے وہ صرف ایک سوشل میڈیا کی جماعت ہے، اور حالیہ کچھ دنوں میں جو عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے جو والنٹیئرز ہیں یہ میری پاور ہے، یہ طاقت ہیں. لیکن ابھی گورنمنٹ فائر وال لے کے آ رہی ہے. اگر یہ فائر وال لگ گیا تو نقصان ہوگا PTI کو؟ سوشل میڈیا تو پھر سارا مانیٹر ہو جائے گا. دیکھیے جی، جب یہ الیکشن شروع ہوئے تھے تو جب ٹکٹ دیے گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم جیتیں گے. ہم نے تو ایک پارٹی ہماری جو ہے اس کے حکم کے اوپر ہم نے الیکشن لڑا، اور ہمیں بالکل جو حالات تھے، واقعات تھے، ہم بہت پریشان بھی تھے، کیونکہ ہمیں کوئی اسٹکر نہیں لگانے دیا جاتا تھا، بینر نہیں لگتے تھے ہماری بالکل جو ہے وہ پریزنس اس طرح سے عوام کے اندر نہیں تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عوام نکلی، ہم نے بھی ظاہر ہے سب کینڈیڈیٹس نے کوشش کی، لیکن ہمیں اس طرح سے رسائی نہیں تھی عوام تک. ہمارے جلسوں پہ، ہماری میٹنگز پہ پابندیاں تھیں، اور چھاپے مارے جا رہے تھے ہمارے ورکرز کے اوپر. ان سب پابندیوں اور ان سب مشکلات کے باوجود ایک انہونی ہوئی، اور وہ ایک انقلاب آیا. آپ نے سب نے دیکھا کہ لوگ نکلے، اور نکل کے لوگوں نے ووٹ کا اپنا استعمال کیا، اور اس ملک کے اندر ایک انقلاب لے کر آئے عوام. میرا تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح سے نشان، مختلف نشان تھے لوگوں کے، بلہ بھی چھین لیا گیا تھا، عدت کا کیس انہوں نے کیا تھا. تو یہ اپنی طرف سے دیکھیں، انسان تو اپنی چالیں چلتا ہے، لیکن ہوتا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے اور جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو میرا یہ کبھی یقین ہے، یہ فائر والز وغیرہ کیا معنی رکھتی ہیں جی. ہمارے نوجوان اور ہمارے جو میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، میں آپ یقین کریں کہ خان صاحب نے خصوصی طور پر، ہم جب بیٹھے ہوئے تھے سب، تو ہمیں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ ایکٹیوسٹ میڈیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہیں، اور وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تنخواہ کے وہ کام کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اور ان کو جب بھی وقت آئے گا تو ہم ثابت کریں گے کہ ہم نوجوانوں کے لیے اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ، میرے لیے بہت جگہ ہے میرے دل میں، اور انہوں نے ہی پاکستان کو، اور انہوں نے چائنا کی مثال بھی دی کہ چائنا کے اندر، میری تو ہسٹری اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن خان صاحب ماشاءاللہ علم والے آدمی ہیں، تو انہوں نے چائنا کے بارے میں بھی مثال دی کہ چائنا کے بہت سارے جو اس وقت کے ملینئرز تھے، تو انہوں نے باہر سے مدد کر کے اور چائنا کو سٹارٹ میں ان کی چائنا کی مدد کی، اور اس طرح سے چائنا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا. تو اسی طرح انہوں نے بہت زیادہ پریز کیا اوورسیز پاکستانیز کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور وہی انشاءاللہ ہماری جب گورنمنٹ آئے گی تو وہی ہماری مدد بھی کریں گے، اور ہم اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، اور اس میں ان کا کلیدی کردار ہوگا اوورسیز پاکستانیز کا. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا، خان صاحب نے کیا اسپیسیفکلی کیا ڈائریکشن دی ہے کہ اب اس پہ کام کرنا ہے؟ دیکھیے جی، خان صاحب نے تو ابھی کوئی ایسا پلان ہمیں نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ جیل میں ہیں، اور ان کے ساتھ جو کیسز کے حوالے سے جس طرح سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں، جس طرح سے کیسز کو چلایا جا رہا ہے،
جس طرح سے صحافیوں کے اوپر عمران ریاض خان صاحب کے اوپر جس طرح سے کیا جا رہا ہے، تو اس ملک کے اندر جو لا قانونیت ہے، ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے قائد کو باہر لانے کے لیے اور قائد کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کھویا ہوا مینڈیٹ ہے ہمارا، جو کہ جس طرح سے آپ نے کمشنر صاحب کو بھی دیکھا تھا، کمشنر صاحب نے بھی خود راولپنڈی کے کمشنر نے ایک بات آ کر ٹی وی پر کہہ دی، تو ہمیں مینڈیٹ بھی اپنا لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں خان صاحب کے لیے بھی فائٹ کرنی ہے. انشاءاللہ خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور یہ ہمارے سب ورکرز جو ہیں ان کے اوپر ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم یہ ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھیں. ٹھیک ہے شہریار صاحب، آخر میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے کوئی میسیج دیں. میں حلقے کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ہر وقت حاضر ہوں 24/7 ان کے لیے. مجھے وہ کسی وقت بھی فون کر سکتے ہیں. گو کہ ہماری حکومت نہیں ہے، لیکن جو بھی میں اپنے طور پر ان کے لیے جو بھی کچھ کر سکوں میں ان کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. اور میرا سلام ہے اپنی عوام کو، نہ صرف راولپنڈی کی عوام بلکہ میرا سلام ہے اس تمام عوام کو کہ جس طرح سے مشکلات میں ورکرز کے ساتھ ذریعے ہمارا جو پیغام ان تک پہنچا اور انہوں نے پھر جس طرح سے ووٹ کاسٹ کیا، جو بھی نشان ہمارا جس حلقے میں بھی تھا اس کے اوپر انہوں نے مہر لگائی. اور راولپنڈی کے بالخصوص جو عوام ہے انہوں نے ایک بھاری مینڈیٹ دیا اور فارم 45 ہمارے پاس ہیں اور الحمدللہ 42,000 کی تقریباً لیڈ ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں راولپنڈی کی عوام کو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رہنما پاکستان تحریک انصاف شہریار ریاض صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بڑی بریف ڈسکشن انہوں نے کی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بات ہوئی. خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہوگی اور جو جیل میں ملاقات کا حوال تھا وہ بھی انہوں نے بیان فرمایا. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز اور اسپیشلی جو NF56 کی جو حکمت عملی ہوگی، جو بھی ان کی طرف سے فیصلے ہوں گے وہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تھینک یو.